سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جاوید چودھری کے مطابق یہ واقعہ میرے ایک دوست نے سنایا، لیکن یہ کمال ہے اور اس میں زندگی کا شاندار بلکہ شاندار ترین سبق چھپا ہے۔ سنانے والے نے سنایا، میں پڑھائی کے بعد لندن سے واپس آیا، سارا دن گھر پر پڑا رہتا تھا۔ ایک دن میری والدہ نے مجھ سے کہا، دوڑ کر جاؤ اور ہمسایوں سے تھوڑا سا نمک مانگ کر لے آؤ۔ میں حیرت سے ماں کی طرف دیکھا اور کہا، امی جی آپ کل ہی نمک لے کر آئی ہیں، وہ کہاں گیا؟ اور دوسرا، اللہ کا ہم پر بڑا احسان، بڑا کرم ہے، ہم ہمسایوں سے نمک کیوں مانگ رہے ہیں؟ میری ماں نے ہنس کر کہا، تم پہلے نمک لے کر آؤ، میں تمہیں پھر بتاؤں گی۔ میں برا سا منہ بنا کر چلا گیا۔ ہمارا ہمسایہ بہت غریب تھا، اس کا دروازہ ٹوٹا ہوا تھا۔ میں نے اس کی کنڈی بجائی، خاتون خانہ باہر آئی، میں نے اسے سلام کیا اور بتایا، میں آپ کے ہمسایہ خواجہ صاحب کا بیٹا ہوں، لندن سے آیا ہوں، میری والدہ کو تھوڑا سا نمک چاہیے، اگر ہو سکے تو آپ دے دیجئے۔ خاتون کے چہرے پر مسکراہٹ آئی، وہ اندر گئی، چھوٹی سی کٹوری میں تھوڑا سا نمک ڈال کر لے آئی اور مسکرا کر بولی، بیٹا امی کو میرا سلام کہنا اور پھر کہنا آپ کو اگر مزید کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ منگوا لیجئے گا، میرے پاس آج فریش بھنڈیاں بھی ہیں۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور نمک لے کر آ گیا۔ میں والدہ سے بہت ناراض تھا، مجھے نمک مانگتے ہوئے بڑی شرم آئی تھی۔ میری والدہ نے مجھے دیکھ کر کہکا لگایا اور میرے سر پر ہاتھ پھیر کر بولی، بیٹا یہ لوگ غریب ہیں، یہ روز مجھ سے کھانے کی کوئی نہ کوئی چیز مانگتے ہیں، ان کے بچے۔ شروع میں جب ہماری بیل بجاتے تھے تو مجھے ان کی آنکھوں میں شرمندگی اور بے عزتی محسوس ہوتی تھی۔ میں نے انہیں شرمندگی سے نکالنے کے لیے یہ طریقہ ایجاد کیا ہے، میں ہر دوسرے دن ان سے کوئی نہ کوئی چیز مانگتی رہتی ہوں، کبھی نمک مانگ لیتی ہوں، کبھی مرض کے لیے کسی کو بھجوا دیتی ہوں اور کبھی دوپٹہ، چارپائی، چادر، بالٹی مانگ لیتی ہوں۔ میرے مانگنے کی وجہ سے یہ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں اور ان کو جو بھی چیز چاہے ہوتی ہے یہ ہم سے بے دھڑک لے لیتے ہیں۔ یہ سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے اپنی ماں کا ہاتھ تھاما اور دیر تک چومتا رہا۔ میری ماں نے اس کے بعد مجھے زندگی کا شاندار ترین سبق دیا۔ انہوں نے فرمایا، بیٹا اپنے غریب ہمسایوں، رشتہ داروں اور دوستوں سے چھوٹی چھوٹی چیزیں مانگتے رہا کرو، ان سے ان کی اناقی بھی تکڑی رہتی ہے اور ہمارا بھی ان سے تعلق قائم رہتا ہے۔ میں نے ایک بار پھر اپنی ماں کا ہاتھ چوم لیا۔ میری والدہ نے شام کو میرے ذریعے اس ہمسائے کے گھر سالن بھی بھجوا دیا۔ میں گوشت کا ڈونگا لے کر گیا اور ان سے تھوڑی سی بھنڈیاں مانگ کر لے آیا۔ اس رات مجھے طویل عرصے بعد لمبی اور پرسکون نیند آئی۔ یہ کیا شاندار واقعہ اور بے مثال سبق ہے۔ میں نے جب یہ سنا تو میرے سامنے بھی درجنوں واقعات کھول کے میرے والد بھی دوستوں سے تمباکو اور حقے کے لیے گڑ منگوایا کرتے تھے۔ یہ سلسلہ اس وقت بھی جاری رہا جب ان کا حقہ عملاً بند ہو چکا تھا۔ ہمارے گھر میں 10-15 کلو تمباکو ہر وقت رہتا تھا، مگر وہ اس کے باوجود مزید منگواتے رہتے تھے۔ میں نے ایک دن ان سے اس عجیب و غریب شوق کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے ہنس کر جواب دیا، میرے دوست بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ اکیلے بھی ہیں اور زندگی کی دوڑ میں پیچھے بھی رہ گئے ہیں، مجھے تمباکو پچانا ان کی زندگی کی واحد ایکٹیویٹی ہے۔ میں انہیں فون کر کے فرمائش کرتا ہوں تو یہ خوش ہو جاتے ہیں، یہ اس بہانے اسلام آباد آتے ہیں، میں انہیں ڈاکٹروں کو دکھا دیتا ہوں، 2-3 دن ان کی خدمت کرتا ہوں، واپسی پر انہیں جوتے اور کپڑے بھی لے کر دیتا ہوں اور ہم 1-2 دن ہنس کھیل بھی لیتے ہیں۔ مجھے اس وقت والد کی منطق سمجھ نہیں آتی تھی، لیکن جب میں نے نمک کا واقعہ سنا تو مجھے والد، تمباکو اور ان کے سارے پینڈو دوست یاد آ گئے۔ پھر میں دیر تک سوچتا رہا، ہماری بزرگ نسل کتنی شاندار اور وسیع القلب تھی، یہ کس طرح لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھتی تھی، جبکہ ہم تقسیم نسل ہیں، ہمارا اپنی ذات کے ساتھ بھی تعلق ٹوٹ چکا ہے۔ لاہور میں ہمارے ایک دوست رہتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے۔ میں جب بھی ان سے ملنے جاتا تھا وہ کسی نہ کسی ریستوران میں دعوت کرتے تھے، 10-15-20 لوگوں کو انوائٹ کرتے تھے اور آخر میں بل ہمیشہ اپنے کسی نہ کسی غریب دوست سے دلاتے تھے۔ مجھے ان کی یہ حرکت بہت بری لگتی تھی۔ میں سوچتا تھا یہ کیا چول حرکت ہے۔ وہ بیچارہ ہمارے سامنے موٹر سائیکل یا رکشے پر آیا اور شاہ صاحب نے اسے 10-15 ہزار روپے کا بل ٹھونک دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں انتہائی خوشحال بنا رکھا ہے، انہیں کم از کم یہ چول نہیں مارنی چاہیے۔ میں کئی برس تک شاہ صاحب کی اس حرکت پکڑتا رہا، لیکن پھر ایک دن شاہ صاحب پکڑے گئے۔ میں واش روم میں تھا، شاہ صاحب بھی اپنے غریب دوست کو پکڑ کر واش روم میں لے گئے۔
وہ دونوں نہیں جانتے تھے، میں اندر ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ شاہ صاحب نے اپنے غریب دوست کی تھوڑی کو ہاتھ لگایا اور اس سے کہا، یار حماد بہر میرے دوست ہیں، یہ مجھے بل نہیں دینے دیں گے، تم یہ پیسے رکھو اور جب ویٹر بل لائے تو تم بل پکڑ کر زبردستی ادا کر دینا۔ اگر میرے دوست ضد کریں گے تو میں ان سے کہوں گا یہ دعوت حماد کی تھی، لہٰذا بل یہی دے گا، پلیز میرا پردہ رکھنا۔ حماد نے آہستہ آواز میں سرگوشی کی، شاہ جی آپ پیسے رہنے دیں، بل میں دے دوں گا۔ شاہ صاحب نے دوبارہ اس کی تھوڑی کو ہاتھ لگایا اور منت کے لہجے میں کہا، حماد پلیز تم یہ رقم ادھار سمجھ کر رکھ لو، لیکن بل اسی سے ادا کرو۔ اور اس کے ساتھ ہی رقم اس کی جیب میں ڈال دی۔ وہ دونوں واش روم سے نکل گئے، میں بھی آنکھیں صاف کرتا ہوا باہر آ گیا۔ دعوت کے آخر میں جب بل آیا تو اس نے اونچی آواز میں کہنا شروع کر دیا، میں دوں گا، لیکن شاہ صاحب نے حسب عادت اونچی آواز میں کہا، یہ بل حماد دے گا، یہ چودھری صاحب سے ملنا چاہتا تھا، لہٰذا اسے اب اس ملاقات کی قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی۔ اور ساتھ ہی حماد نے بل پکڑ لیا۔ میں نے یہ واقعہ بعد ازاں بے شمار لوگوں کو سنایا اور ہر بار ان سے درخواست کی، آپ جب بھی اپنے پرانے اور بچپن کے دوستوں سے ملیں شاندار کھانا منگوائیں اور جب بل کی باری آئے تو بل اٹھا کر اپنے سب سے غریب دوست کے حوالے کر دیں اور ساتھ ہی میز کے نیچے سے اسے رقم پکڑا دے، اس سے اس کا بھرم بھی رہ جائے گا، دوستوں میں اس کی عزت بھی بڑھ جائے گی اور آپ کا اس کے ساتھ تعلق بھی گہرا ہو جائے گا۔ یہ واقعات سن کر میرے چند جاننے والوں نے دوستوں سے مانگتے رہو کے نام سے ایک چھوٹا سا گروپ بنا لیا ہے۔ اس گروپ کے لوگ اپنے غریب رشتہ داروں اور دوستوں سے کچھ نہ کچھ مانگتے رہتے ہیں۔ یہ کسی سے گنے منگوا لیتے ہیں، کسی سے گڑ، کسی سے مکھن اور کسی سے پنیر، کسی سے دیسی انڈے اور کسی سے ساگ اور کسی سے آٹا۔ یہ حرکت بازار بڑی چیپ محسوس ہوتی ہے، لیکن آپ یقین کریں ان کی چیپ حرکت ان کے اپنے پرانے دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بہت آئیڈیل ہیں۔ یہ لوگ دوستوں سے دال، ساگ اور گڑ مانگتے ہیں اور دوست جواب میں ان سے دوائیاں، بچوں کی فیسیں اور بیٹیوں کا جہیز مانگ لیتے ہیں۔ اور یہ لوگ دوستوں کو مہینے دو مہینے بعد کپڑے، جوتے، سویٹر اور رضائیاں بھی بھجواتے رہتے ہیں۔ آپ خود سوچیے، یہ لوگ اگر ان سے گڑ نہیں مانگیں گے تو یہ غریب دوست ان سے اپنی تکلیف اور ضروریات کا ذکر کیسے کریں گے؟ اور اگر ان سے بھی اپنی ضروریات بیان نہیں کریں گے تو پھر یہ کس کے پاس جائیں گے؟ کیا انسان کو تکلیف میں دوستوں اور رشتہ داروں سے رابطہ نہیں کرنا چاہیے؟ دوسری چیز، آپ لوگ اپنے ہمسایوں سے بھی کچھ نہ کچھ مانگتے رہا کرو، اس سے آپ کے تعلقات دیواروں تک محدود نہیں رہیں گے، یہ سین اور ڈرائنگ روم تک چلے جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے ایک بات کا خاص خیال رکھیں، پنجاب کی پرانی روایت تھی، ہماری دادیاں اور نانیاں دوسروں کو برتن خالی واپس نہیں بھجواتی تھی۔ اگر ایک گھر سے سالن آتا تھا تو واپسی پر اس برتن میں حلوہ یا میوہ جاتا تھا۔ آپ بھی ہمسایوں سے مانگیں اور واپسی پر اس برتن میں زیادہ بڑی اور شاندار چیزیں بھجوائیں، اس سے آپ کے تعلقات میں بھی اضافہ ہوگا اور اجنبیت کی دیواریں بھی گر جائیں گی۔ اور آخری بات، آپ کو جب بھی کوئی شخص کھانے کی چیز بھجوائے تو لوگوں کے درمیان اس کی جی بھر کر تعریف کریں۔ یہ یاد رکھیں، ہم انسانوں کی فطرت ہے، ہم ہمیشہ دوسروں سے کھانے کی چیز کی تعریف چاہتے ہیں۔ اب ذرا یاد کریں، لوگوں نے جب بھی آپ کے کھانے کی تعریف کی تھی تو آپ کو کیسا لگا تھا؟ آپ کو اگر اچھا لگا تھا تو آپ بھی یہ کر کے دیکھیں، دوسروں کو بھی بہت اچھا لگے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، ہم سماجی جانور ہیں، ہم دوسروں سے کٹ کر نہیں رہ سکتے، ہماری ساری خوشیاں دوسروں کے دلوں سے نکلتی ہیں، لہٰذا لوگوں سے رابطے میں رہا کریں، خوش رہیں گے، ورنہ اپنی ہی ذات میں قید و تنہائی کا شکار ہو کر گھسٹ کر فوت ہو جائیں گے۔